لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ عرض کے حضور خیال آیا میں اسے باہر نکالوں، لیکن سامنے آپ کا چہرہ تھا اور دوسری طرف ٹوٹل میری زندگی تھی۔ ایک طرف آپ کا چہرہ تھا، ایک طرف میری ٹوٹل زندگی تھی، ایک طرف آپ کے چہرے کی کراہت تھی، ناپسندیدگی تھی۔ میں نے سوچا سودا ہے، ایک طرف جان دینی پڑے گی، احترام کو بجا لانا پڑے گا، اور ایک طرف جان بچانی پڑے گی، احترام کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضور میں نے پھر خود انتخاب کیا، جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے۔ آپ کی طبیعت پہ کبھی بھی بوجھ نہ آئے۔ میری یہاں پر ایک فتویٰ بھی ہے، ویسے ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مفتی حسن رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ زلزلہ آ جائے اور عصر کی نماز ہو رہی ہو تو زلزلے کی حالت میں میرے خیال میں امام کو چھوڑ کے جان بچانا ضروری ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ امام کو چھوڑ جائیں، اور زلزلہ تیز ہے تو جائیں سارے مقتدی بھاگیں، جب زلزلہ رک جائے گا نماز پھر پڑھ لیں گے۔ تو پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوا خان اس مسئلے کو آپ تک اس طریقے سے پہنچاتا ہے کہ جب اس کے اپنے فرائض کی باری آتی ہے تو کہتا ہے جان بچا دو، لیکن جب اس کے حبیب کی باری آتی ہے تو پھر امام احمد رضا کہتا ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ فرمایا اب تیرے لیے وہاں جان بچانے کی اجازت رحمان نے دی تھی، اور یہاں جان بچائی تو پیچھے سے کچھ نہیں بچے گا۔ جان کو لٹاؤ گے پھر کئی کروڑ جنازے میں پاؤ گے۔ اشارے سمجھنا، جان لٹاؤ گے تو کئی کروڑ جنازے میں پاؤ گے، نبی کی عزت پہ جیل جاؤ گے تو بتی چوک کو بھی آباد کر کے دنیا دیکھے گی کہ یہ فقط ایک شخص کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ایک ایسے شخص کے لیے آئے تھے، یہ ایک ایسے ان جان بازوں کے لیے آئے تھے جنہوں نے نبی کی عزت پہ پہرا دیا تھا۔ اپنی گفتگو میں، اپنی قیادت کی موجودگی میں مجھ سے کوئی تقدیم و تاخیر ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری قیادت کو، بالخصوص میرے استاذ گرامی کے شہزادوں کو ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں کا تاج رکھے، اور انہی کے پیچھے باقی جو بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ہاں لنگڑا آم ہوتا ہے اور اس طرح دوسرا فروٹ ہوتا ہے، یا ملتان کا سوہن حلوہ ہوتا ہے، تو اس نے کہیں کا بنایا ہوتا ہے لیکن ملتان سوہن حلوہ نعرہ لگا لیتا ہے۔ اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ یار تھی سکتا ہے اس دن اس نعرے تے اے میرا فروٹ بھی وکے۔ یہی سیم سچویشن ہے کہ ہمارے نعرے کو بہت ساروں نے الیکشن میں ہمارے خلاف آزمایا۔ میں آپ کو دل سے کہتا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اسپیشل ساڑھے واسطے تے نہیں سی آیا، لیکن ہمارے وہ لوگ جو اگلوں کو بتاتے تھے کہ اسی بھی سنی ہیں، انہوں نے یہ نعرہ آزمایا اور انہوں نے سوچا کہ یہ نعرہ ہم لگائیں گے تو بھولے بالے ان کو چھوڑ کے یہاں آئیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا ساڑھے کو نعرہ فاروق اعظم نے تو تبھی فرمایا تھا میں تینو تلوار دیتی سی نال ہاتھ تے نہیں سی دیتا۔ انہوں نے پتہ نہیں سی بھائی نعرہ اسی جتوں مرضی لئیے، یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ کوئی لگاتا ہے تو اسے خادم حسین رضوی یاد آتا ہے، اور خادم حسین رضوی کا نعرہ کوئی لگاتا ہے اسے لبیک یا رسول اللہ یاد آتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول
آخری بات، ہم نے اتنے بڑے بڑے مونچھوں والوں کا مقابلہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں، بلدیات میں، اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے منہ سے 22 سیٹیں نکالی. تواڈے تے وقت آنا لائے انشاءاللہ ساڑا مہینہ ہو والا تواڈے کل ہی ہونا ہے. کوئی اور ساڑے کل مسلمان ہوئے گا نہیں ہوگا، کسے پٹھان نو تے نپی لوان گے کہ بھائی درا. تو جب تک ہم اپنے کاز میں مخلص رہیں گے، چاہے ہماری تقریر سوشل میڈیا پہ چڑھے یا نہ چڑھے، چاہے ہمارے ساتھ جیکٹ والے لڑکے بھاگیں یا نہ بھاگیں. جب میں یہاں سے گیا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو راز ہیں، میں نہیں کرتا، میں آپ کو نہیں بتاتا. سارے دوست بتاتے ہیں نا کہ میں فلاں ٹائم تے ملاقات ہوئی سی، میری فلاں ٹائم تے ملاقات ہوئی سی. میں نہیں بتاؤں گا، بس ایک نظر ہی کافی ہے. جب ایک نظر ہی وہ دیکھ لیتے تھے تو پھر ایسی ویرنگ کر لیتے تھے کہ اگلے نو ڈران دے ہوندے ہیں بھائی تھانے نہ جا. وہ کہندا ہے نہیں نہیں اے تھانا ہن تھانا نہیں لگدا. جدوں دی بابے نال اسی ملے ہیں نا، اے تھانا نہیں لگدا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میری قیادت کو سلامت رکھے. آپ اپنے ہمارے شہزادوں کے لیے تنہائی میں بھی دعا کریں، قبلہ شاہ صاحب کے لیے، شورا کے ارکان کے لیے، اور ہر کارکن کے لیے جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ان سب کے لیے دعاؤں میں آپ حصہ رکھیں. وہی دعائیں آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بتی چونک کے اندر اور قبلہ شاہ صاحب دی زیر سرپرستی یہ جیڑا محبت اور عشق دا یہ تانوں سارا پنڈال نظر آ رہا ہے. اے یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دے اندر آئے بیٹھے سارے لوگ نے. قبلہ اکس امیر المجاہدین جدو میں مغرب دی نماز ادا کر کے حاضر ہویا تے آپ آسلیاں فرمان لگے منو ایسی تسی ٹر گئے ہو. تے میں آکھیا کہ جناب کیویں ہو سکتا ہے، آپ ہی تے فرمان دے ہو کہ میں حاضری لان نہیں آیا. تے پھر کیویں ہو سکتا ہے جنہ دی قیادت ایڈی سچی تے سچی ہوئے. بالکل اسی طرح وہ منظر آج بھی اکھاں دے سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی دے اگے بابا جی کلے آگے کرسی ڈا کے بہ گئے سن. بابا جی فرمایا سی جنے آگے ہیں. ہو سکتا ہے میں اپنی گل کرنا کہ اسی نہ شامل ہو سکتے ہو پاندے اس جلسے دے اندر، اس احتجاج دے اندر، لیکن جدوں اکس امیر المجاہدین اور قبلہ شاہ صاحب نو ویکھیا نا، پھر اندر دا ضمیر نے آواز دیتی کہ جس طرح بابا جی دا اتنا قیمتی خون میدان دے اندر آگے پھر کسی نے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور ایک گل یاد رکھیا جی ختم ہونا سی، اے نبی نہیں، اے نبی عزت اور نموز دی گل کر لگا، مراد مصطفیٰ دی عزت اور نموز دی گل کر لگا. جدوں گستاخ پیش کیتا گیا نا، جہانگیر بادشاہ نے کوئی جناب گواہ نہیں پوچھیا، کوئی گل نہیں کیتی. او جڑا بدبخت آیا جہانگیر بادشاہ کہ انہوں فل فور لمیاں پاؤ، انہوں پھانسی دے دیو، انہوں قتل کر دیو. جدو اینی گل کیتی نا تے نور جہاں جڑی ایران دے رہن والی سی تے پچھوں انہیں ہاتھ لایا، مسلکن شیعہ سی، پچھوں ہاتھ لایا کہ منو اے تیرا فیصلہ منظور نہیں. جہانگیر بادشاہ نو غصہ آیا، انہیں پھر رکھیا اس نو فل فور کتیاں دے کے پا دیو، ایدی باتی باتی کر دیو. اس نے مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ عمر ابن خطاب کی گستاخی کی ہے. نور جہاں نے پھر ہاتھ لایا. جدو دوجی تیجی بارے معاملہ ہویا نا تے جہانگیر بادشاہ نو غصہ آ گیا. اس نے آکھیا شان من چاون دی دم بے ایمان نہ دی دم. تینوں اپنی جان دا محافظ بنایا، ایمان دے محافظ مصطفیٰ ہی نے. خبردار ساریاں تیریاں منیاں جان گیاں، لیکن گل ایمان دی آ گئی ہے. گل ایتھے رسول اللہ دے نال محبت دی آ گئی ہے. جدو گل رسول اللہ نال محبت دی آ جائے پھر اسی یہ نہیں ویندے گرمی بتھیری ہے. گرمی کی ہے پھر ڈگریاں ڈگریاں 50 ڈگری تو فلانی ڈگری، اے ڈگریاں کول رکھو. اور یاد رکھیا جے کئی پہلے بھی ڈگریاں لے ساڑیاں ڈگریاں چیک کر دے رہے نے. تے آج کدی خبر شایا ہوندی ہے
کہ او دے نال جیل دے وچ شورن شاشن ہو گیا کدی خود اے اللہ دی طرفوں ذلتاں نے او دے مقدر دے اندر او جیل دے وچ جناب قید دے اندر ہے پھر بھی لعنتاں نے توک پیندے نے پے اسی الحمدللہ تعالی رسول اللہ دے غلام میدان دے اندر آ پھر بھی سبحان اللہ جناب اور سنو جڑے پہلے کردے رہے انہاں دے گلاں دے وچ بھی لعنت دا توک پیا تے جنہاں نوں تسی راضی کردے ہو پے انہاں نوں راضی کرن واسطے انہاں کوششاں کیتیاں ناکام ہو جائے تسی سن لو ابراہیم بن ادہم ایک ولی کامل ہوئے نے بڑے ناز و نخرے والے ابراہیم بن ادہم بڑے ناز و نخرے والے وہ ساکھیا بس رہن دے چھڑ دے وہ ساکھیا نہیں دس تو صحیح ہستی کیوں ہے سنا اور مرضیہ نوازو اور کفر نو راضی کرنے والے سن لو وہ ساکھیا سوچنی ہے پہی دو کڑیاں ستیاں انی سزا لب دیئے پہی تینوں تے ساری زندگی ہو گئی ہے وہ دو کڑیاں ستیاں انی سزا لب دیئے پئی تینوں تے ساری زندگی ہو گئی ہے ابراہیم بن ادہم دی اس کنیز دی گل ابراہیم بن ادہم دی عقل دے خانے چ پہ گئی توبہ کر گئے خدا دا ولی ہمیشہ اللہ لا کر دیا زندگی گزاری یاد رکھے آجے اور بی بی آکھیا میں تے برداشت کرنی ہے بھئی تیرے کو لے بھی نہیں ہونی جدو تیرے تواری ہونی ہے سن لو اسی تے پھر بھی برداشت کر گئے ہیں طاہر سیفی صاحب سے 10 ماہ دی قید جناب یقیناً بڑی لبیک دینارے مار دیاں اور سن لو اے جڑے سوشل میڈیا ہوتے جناب یوتھیے تے جھوٹھیے تے پوٹھیے اے لگے پھر دینے تو آڈے کو اپنا لیڈر نہیں بچایا گیا آج پوری قیادت اپنے کارکنہ دی حفاظت واسطے آ گئی ہے اس وقت نے قیادت اور اس وقت نے سچے دل دینا رسول اللہ عاشق ہونا اور الحمدللہ تعالی جنہ تحریکاں دے اندر کارکن دی اے عزت ہوئے انشاءاللہ تعالی اوہی بیت المقدس نو آزاد کران دیا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرات عزیز وقار آخری میری یہ گل لے کہ بڑے بڑے فتنے اٹھن گے کدی او بدبخت او جڑا رشید او بولیا بکواس کی تھی اسمبلی دے اندر مرضیت نوازی کرنے واسطے دیگر اس طرح اور جس طرح اس نے پوری امت نو شاہد نقوی نے پوری امت دے اگے بکواس کی تھی انشاءاللہ تعالی ہر ایک گستاخ نو جنہیں نتھ پانی انہوں تحریک لبیک آکھ دینے اور اسی اداریاں نو واضح پیغام دینا چاہنے ہیں کہ اے نہ ہو جائے شاہ صاحب قبلہ نو پھر کسی دی بولی لانی پہ جائے خدا را تسی آپ بھی انہوں نو نتھا پالو آپ بھی انہوں نو نتھ پالو نہیں تو شاہدیاں نو 1 منٹ ہی لگنا ہے ہر شہر انشاءاللہ تعالی اچھا نا کہیں اس مسئلے کے اندر بڑے بڑے مولوی کہنے لگے ٹھنڈیاں تاراں اندر سن تتیاں باہر سن پھر اسینج کیتا تو پھر انج ہویا میں کہا نمبر جنہیں مرضی بنا لو جملہ سید زادے دے کم کر گیا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار